السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم ہمارا دستور سبق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر۔ عزیز طلبہ، ہندوستان کی آزادی کے بعد کئی ایک مسائل کا سامنا کرنا تھا۔ اس میں اہم مسائل یہ تھے: پناہ گزینوں کا مسئلہ، دیسی ریاستوں کا الحاق، ملک کے لیے دستور کا بنانا وغیرہ۔ بھارتیہ دستور کمیٹی کا اجلاس 1939 میں راشٹریہ کانگریس نے کراچی میں اس کو منعقد کیا تھا۔ پھر دستور ساز کمیٹی کا پہلا اجلاس 9 دسمبر 1946 میں ہوا۔ اس مجلس میں 389 اراکین شامل تھے، مگر آزادی کے بعد ہندوستان کی تقسیم ہونے کی وجہ سے یہ اراکین کی تعداد گھٹ جاتی ہے، جو 229 رہ جاتی ہے۔ 11 دسمبر 1946 کو راجندر پرساد کی صدارت میں ہوئے اس اجلاس میں جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، ڈاکٹر امبیڈکر، مولانا آزاد، سی گوپالاچاری، کے ایم منشی، ٹی کرشناچاری، سروجنی نائیڈو، سچیتا کرپلانی اور کرناٹک سے ایس نجلنگپا، کے سی ریڈی، کنگل ہنمنتیا، ٹیکور سبرامنیا وغیرہ نے اس میں شرکت کی تھی۔ تصویر میں آپ ان تمام کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں نے مل کر ایک مسودہ کمیٹی بنائی۔ آپ اس تصویر میں مسودہ کمیٹی کے ممبران کو دیکھ رہے ہیں۔ دستور ساز کمیٹی نے ملک سے متعلق مسائل کو تفصیل سے جانچتے ہوئے 22 کمیٹیاں اور 5 ذیلی کمیٹیاں بنائیں۔ دستور کی مسودہ کمیٹی کے لیے صدر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اور دیگر ممبران این گوپالاسوامی، آر کے ایم منشی، وی ٹی کرشناماچاری وغیرہ شامل تھے۔ دستور سازی 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کی مدت کے بعد دستور کا مسودہ تیار ہوتا ہے۔ پیارے طلبہ، ہم نے انگریزی حکومت کے قوانین 1909، 1919 اور 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے قاعدے بھی اس میں ڈالے ہیں، اور برطانیہ کے پارلیمنٹ کے انتظام کے اصول وہاں سے لیے ہیں۔ امریکہ کے بل آف رائٹس اور آئرلینڈ کے سماجی قوانین کو بھی ہمارے دستور میں شامل کیا گیا ہے۔ 29 نومبر 1949 کو دستور منظور ہوا اور 26 جنوری 1950 کو اس کو روبہ عمل لایا گیا۔ 26 جنوری 1930 کے لاہور اجلاس میں ہندوستان کو مکمل آزادی کا اعلان کو کانگریس نے کیا تھا۔ اس کی یاد تازہ رکھتے ہوئے 26 جنوری 1950 کو دستور عمل میں لایا گیا۔ ہمارے دستور اپنی پیشکش کا نمونہ ہے۔ دنیا بھر کے دساتیر کی اچھی باتوں کو چن کر اس میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ہے ہمارے دستور کا پیشکش۔ اس میں کیا بات بتائی گئی ہے اسی کی عکاسی پورا دستور کرتا ہے۔ تو اس کے تمہید میں پیشکش میں یہ کہا گیا ہے: ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماج وادی، غیر مذہبی، عوامی جمہوریہ بنائیں اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں انصاف، جو سماجی، معاشی اور سیاسی آزادی، جو خیال، اظہار، عقیدہ، دین اور عبادت کی مساوات با اعتبار حیثیت اور موقع، اور ان سب میں اخوت کو ترقی دیں، جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو۔ اپنی آئین سازی اسمبلی میں آج 26 نومبر 1949 کو یہ آئین ذرائع ہزا اختیار کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں۔ تو پیارے طلبہ، جیسے ہی ہم دستور کی کتاب کھولیں گے تو پہلے پیج پر آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا، اور اسی پر ہمارا دستور منحصر ہے۔ اس کے اگینسٹ وہ کوئی رولز بنا نہیں سکتے۔ اب میں ایک ایک کے بارے میں اور آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گی۔ ہم ہندوستانی عوام کا مطلب ہے
بھارت کا دستور بھارتیوں سے تیار شدہ ہے، بھارت کے ہی رعایا ہونے کا جذبہ لے کر ہم اس کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ دوسری بات بتائی گئی ہے اقتدار اعلیٰ، مکمل حق خود اختیاری۔ قوم یا ملک، بھارت دنیا کے کسی بھی ملک کا زیر نگین نہ ہوتے ہوئے اقتدار اعلیٰ والا ملک ہے، یعنی ہم پر کوئی حکومت نہیں کرتا بلکہ ہم اپنے آپ پر حکومت کرتے ہیں، یہاں کی عوام جو ہے یہاں پر حکومت کرتی ہے۔ تیسرا جو ہمارے پیشکش میں بیان کیا گیا ہے وہ سماجوادی کا لفظ ہے۔ بھارت کے دستور کا ہدف خوشحال ریاست اور سماجوادی ملک بنانا اس کا مقصد ہے۔ سماجوادی ملک کا مطلب ہے کہ جو ہے حکومت ایسے قوانین بنائے جس سے لوگوں کی فلاح و بہبودی ہو۔ سماجوادی ملک کی تعمیر کی بنیاد ریاستی رہنما قوانین دستور کے 42ویں ترمیم کے ذریعے لائی گئی ہیں۔ سیکولر ملک، سیکولر ملک کسی بھی دین سے نامنسلک ہونے والے ملک۔ سیکولر کا لفظ دستور کے 42ویں ترمیم کے ذریعے 1976 میں شامل کیا گیا ہے، یعنی حکومت نے کسی بھی مذہب کو اپنے مذہب کے طور پر استعمال نہیں کیا، لہٰذا بھارت ایک لادینی ملک ہے۔ عوام کو اپنی پسند کے مذہب کو اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے، مگر حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، وہ سب کے ساتھ مساوی سلوک کرے گی۔ اس لیے بھارتیہ ہمہ مذہبی یکسانیت کا جذبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ عوامی اقتدار کا جمہوریہ، عوامی جمہوریت میں سبھوں کی خوشحالی کو انجام دینے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ حکومت کسی ایک فرقے یا کسی ایک برادری کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے عوام کے لیے کام کرے گی، سبھی کی خوشحالی کے لیے کام کرے گی، یہ ہمارا دستور حکومت سے کہتا ہے۔ ہمارے دستور کی دیگر اہم خصوصیات، یہ تحریر شدہ دستور ہے۔ تحریر شدہ کا مطلب بچوں لکھا ہوا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مجلس مقننہ کے کیا کام ہیں، مجلس عاملہ اور مجلس عدلیہ کے اختیارات اور دائرۂ عمل، بنیادی حقوق و فرائض، ریاستی و مرکزی ہدایت، قانون تحریری ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارے دستور میں 22 حصے، 8 زمزمے اور 395 دفعات پائے جاتے ہیں، مگر بعد میں ترمیمات کا مطلب ہے تبدیلی کر کے 24 حصے بنائے گئے، 12 ضمیمے ہیں اور اب فی الحال 450 دفعات یعنی قوانین پائے جاتے ہیں۔ ہمارے دستور کی اگلی خصوصیت ہے یہ لچکدار اور غیر لچکدار ہے۔ طلبہ، لچکدار کا مطلب ہے آسانی سے ترمیم کیا جانے والا، تبدیل کیا جانے والا۔ غیر لچکدار کا مطلب ہے جسے ترمیم نہیں کیا جا سکتا، تبدیل نہیں کیا جا سکتا، مگر ہمارا قانون ان دونوں کے درمیان ہے۔ ضرورت پڑنے پر اسے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے مگر آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جمہوری نظام، ہمارے ملک میں دستور کہتا ہے کہ کوئی بھی موروثی طور پر ملک کی حکمرانی کا حق نہیں رکھتا بلکہ اسے عوام سے چن کر ہی جانا ہوتا ہے۔ متحدہ نظام، مرکز اور ریاست کے مابین اقتدار کو تقسیم کرنے والے نظام کو متحدہ نظام کہتے ہیں۔ چند کام مرکز کے ذمے، چند کام ریاست کے ذمے اور چند کام دونوں کے مشترکہ ذمے رکھے گئے ہیں۔ 100 معاملات ایسے ہیں جو مرکز دیکھتا ہے، 61 ریاست کے ذمے ہیں اور 51 معاملات مرکز اور ریاست دونوں مل کر اسے حل کریں گے۔ عزیز طلبہ، ہمارے دستور کی سب سے نمایاں خصوصیت وہاں کے عوام کو دیے جانے والے بنیادی حقوق ہیں۔ دستور نے عوام کو جو حق براہ راست دیے ہیں اسی کو ہم بنیادی حق کہیں گے۔ بنیادی حقوق پر دستوری خلاف ورزی ہونے پر، بنیادی حقوق پر دستور کی خلاف ورزی ہونے پر براہ راست سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ بنیادی حقوق دستور کے تیسرے حصے میں پائے جاتے ہیں
اور وہ 6 ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے آزادی کا حق۔ طلبہ، یہ آپ سب کو جان لینا چاہیے، جو بھی انسان ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے اسے سب سے پہلے آزادی کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد برابری کا حق یا رائٹ ٹو ایکویلٹی۔ برابری کا مطلب ہے آپ چاہیں کسی بھی مذہب کو مانیں، کسی بھی زبان کو بولیں، کوئی بھی کلچر آپ اپنا لیں، مگر آپ تمام کو حکومت کی نظر میں برابری ہے۔ استحصال کے خلاف حق۔ اگلا ہمیں دیتا ہے دستور مذہبی آزادی کا حق۔ ہم جو بھی چاہے وہ مذہب اختیار کر سکتے ہیں، جسے بھی چاہے ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ شہریوں پر ڈیپینڈ ہے، شہریوں پر منحصر ہے، وہ جس مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں اس مذہب کو اپنا سکتے ہیں۔ اگلا جو حق ہمیں ہمارے دستور نے دیا ہے وہ ہے تہذیبی اور تعلیمی حق۔ یہاں پر بھی ہمیں چوائس دیا گیا ہے، ہمیں جو تہذیب پسند آتی ہے، جو تعلیم، جو میڈیم، جو زبان ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم اس کو اپنا سکتے ہیں۔ دستوری حق۔ دستوری حق کا مطلب ہے اگر کوئی قانون کسی کے بنیادی حقوق پر اگر اس کی حق چھینتا ہے تو ہم دستور کا سہارا لے کر اپنے حقوق کو عدالتوں کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے طلباء، جس طرح ہمارے دستور نے ہمیں حقوق دیے ہیں، اسی طرح اس نے ہمیں فرائض بھی دیے ہیں، تو اسے کہتے ہیں بنیادی فرائض۔ حق اور فرائض ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ہمارے بنیادی فرائض میں نمبر 1 ہے ہمارے دستور، قومی جھنڈے اور قومی ترانے کا احترام کرنا، جدوجہد آزادی کی تحریک کے جوش و جذبے کے بنیادی خیالات کی تعمیل کرنا، دستور کے اقتدار اعلیٰ، وحدت اور عظمت کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا، ضرورت پڑنے پر ملک کی حفاظت کرتے ہوئے ملک کی خدمت کرنا، بھارتیوں میں اتحاد اور بھائی چارگی کے جذبے کو فروغ دینا، عورتوں کی عزت کو دھکا پہنچنے والے کاموں سے خود کو روکنا، ہمارے مشترکہ تہذیبی روایت کی عزت کرنا اور اس کو بچانا، جنگلات، آبی ذخائر اور جنگلی جانوروں کے بشمول ماحول کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی ترقی میں شامل ہونا اور زندہ جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنا، سائنسی اور انسانی اوصاف کی جانکاری اور اصلاحی جذبہ پیدا کرنا، عوامی جائیداد کی حفاظت کرنا، تشدد کا راستہ چھوڑ دینا، انفرادی اور مجموعی سرگرمیوں میں آگے بڑھتے ہوئے ان کا مظاہرہ کرنا، اور ہمارے فرائض میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ 6 سال سے 18 سال کی عمر تک کے تمام بچوں کو تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے۔ حکومت کے رہنما اصول اور فرائض: تمام شہریوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے سہولیات فراہم کرنا، معاشرے میں دولت اور پیداوار کے ذریعے کو چند مٹھی بھر افراد کے حوالے ہونے سے روکنا، مردوں اور عورتوں کو مساویانہ کام کی مساویت اجرت دینا، مزدوروں کی صحت کی حفاظت کرنا، بوڑھوں، بیماروں، کمزور طبقات کو اور نااہل لوگوں کی مدد کرنا حکومت کا کام ہے۔ دیش بھر میں ایک ہی شہری قوانین کو جاری کرنا، 6 سال تک کے سارے بچوں کی پرورش اور مدرسہ تعلیم دینے کے لیے حکومت کوشش کرے، تاریخی عمارات اور آثار قدیمہ کی حفاظت کی جانی چاہیے، عدلیہ کو عاملہ سے الگ رکھنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، بین الاقوامی پرامن پالیسی پر عمل پیرا ہو کر ملک کی سالمیت کی حفاظت کرنا اور عالمی قوانین کی پابندی کرنا بھی حکومت کا کام ہے، گرام پنچایت کو قائم کیا جانا چاہیے، دیہی اور چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کو بڑھاوا دینا چاہیے، زراعت اور مویشی پالن کو سائنسی طور سے فروغ دینا ہوگا، شراب بندی نافذ کرنی ہوگی، اس کے علاوہ حکومت سائنسی بنیاد پر زراعت کو ترقی دے۔ یہ دستور حکومت کو رہنمائی اصول فراہم کرتا ہے۔ تو پیارے طلبہ، آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔